السلام علیکم ویورز، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، ایک تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور دوسرا وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں، اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس کے ساتھ محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا ہے جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ خدا کبھی کسی نرم دل والے کو کسی مضبوط دل والے سے محبت میں مبتلا نہ کرے۔ ایک ترستا رہتا ہے اور دوسرا محسوس تک نہیں کر پاتا۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے، اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے، اس پر صبر کرو۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے اللہ کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے دینے والوں کی قطار میں ہی رکھنا میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ دعا، صبر اور یقین۔ سب سے پہلے دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین،
پھر آپ کا سفر بہترین۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے لاکھ بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اٹھائیں اور الگ ہو جائیں۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف دل و دماغ پر غالب کر دیتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پھولوں کا بھرا ہوا ٹوکرا دینا چاہتا ہے، مگر ہم صرف ایک پھول کی ضد لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں، اگر خود کو سیدھا کر لیں تو دنیا جنت بن جائے۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی دینے والا دیتا ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ مرد کی تربیت کا تب نہیں پتہ چلتا جب وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے زبان کا اچھا ہونا، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ خوش اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں، لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ خاموش رہیں، امیدیں نہ لگائیں، ورنہ خدشات بڑھ جائیں گے۔ بے سکونی رگوں میں اذیت بن کر ناچے گی۔ کسی کو کبھی بھی اپنے جینے کی وجہ نہ بنائیں۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں، پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، کیونکہ اصلی پھولوں پر کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے ہم اتنے ہی عام ہوتے گئے۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے۔ اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح دوسروں کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ اپنی بیوی کو راضی اور خوش رکھو، کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی سب سے پہلی نشانی ہوتی ہے۔ بیوی کو خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے
تیرے لیے ہی ہے اور دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ مطلبی زمانہ ہے، نفرتوں کا قہر ہے، یہ دنیا دکھاتی شہد ہے مگر پلاتی زہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور بھیانک منظر نہیں دیکھا۔ یا اللہ، قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی کھونا مت، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ لوگ بدلتے نہیں، بس بے نقاب ہوتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ اسے دوبارہ رنگنے کے بجائے کنارہ کر لیں۔ نرم دل لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے غلط بات بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ در حقیقت غلط بات کو ہی برداشت کرنا ہوتا ہے، صحیح بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے کہ جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہوگا۔ جب کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ جو شخص تمہیں اچھا لگے اس سے کم ملا کرو، اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو۔ دھوکہ دینے کی 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے تو اس کے غرور کو کبھی ٹوٹنے مت دینا۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے ذرہ برابر بھی محبت مت مانگو، کیونکہ تم نے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان میں مٹھاس ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔